تو جب آپ کسی مشکل یا ایڈکشن سے گزر رہے ہیں، اگر آپ نیت ریوائز کریں گے نا کہ میں نے اس سے کیوں بچنا ہے، اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے، وہ بھی ایک بالکل ہو سکتی ہے ریزن، لیکن اس لیے کیونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے کیونکہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے اس سے، یہ نیت بنائیں گے تو ایک الگ ہی اسٹرینتھ پائیں گے اپنے اندر. اوکے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ اس کی بجائے میری سیک کے لیے چھوڑ دے کام، تو پھر اس کو ایک اچھا ڈیڈ ریکارڈ کر لینا. یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن صرف اس نے گناہ چھوڑ دیا تو وہ ڈیڈ ایک اچھا ریکارڈ ہو گیا، پورا ڈیڈ ریکارڈ ہو گیا وہ. اوکے، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہنے کے فائدے. اور پھر ایک بہت زبردست حدیث ہے، ویرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویرلی the world has only 4 kinds of people. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. There is one whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties, and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت بھی دی اور نالج بھی دیا. یہ بہترین کمبینیشن. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام مفلسی کا نام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ خوشی 4 چیزوں سے بھی ملتی ہے. اس میں دولت کا بھی ذکر ہے، اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے، اچھی عورت کا بھی ذکر ہے، اس میں گھر کا بھی ذکر ہے، اچھے گھر کا اور اچھی سواری کا بھی ذکر ہے. تو ہیپینس کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی کانسیپٹ ساتھ میں بتا دیا. تو بتایا کہ بیسٹ کمبینیشن یہ کہ آپ کے پاس ویلتھ بھی ہے اور علم بھی ہے، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، فیملی ٹائز آپ ہولڈ کرتے ہیں، اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آپ پورے کرتے ہیں. یہ بیسٹ کامبو ہے. اگر تو کوئی ایسا ہے تو یہ بہترین ہے. دیر از ون، پھر فرمایا پھر ایسا بھی ہے جس کے پاس نالج ہے لیکن ویلتھ نہیں ہے، اور اس کی انٹینشن بہت سنسیئر ہے. تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ اف آئی ہیڈ ویلتھ، اگر میرے پاس ویلتھ ہوتی تو آئی ووڈ ہیو ایکٹیڈ لائک دس پرسن، تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا. یعنی اس نے اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا؟ وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا ہے، وہ امیر آدمی نہیں جو 2 نمبر ہے، یا وہ امیر آدمی نہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہو رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا فوکس وہ امیر آدمی ہے جو بٹ کوائن اور پتہ نہیں کہاں سے امیر ہو رہا ہے. یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے بٹ کوائن، میری اس پہ خاص ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں. پوائنٹ اس کہ امیر آدمی کو بھی آئیڈیل بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو آئیڈیل بنائے نا، اس آدمی کو، امیر آدمی کو کیوں آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں جو بس امیر ہو ہی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، اللہ نوز بیسٹ. بٹ اینی وے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایڈ کرتا. اف دیٹ از ہز انٹینشن، اگر یہ اس کی انٹینشن ہے، ہی ول ہیو دا سیم ریوارڈ ایز دی ادر، تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلے شخص کا. امیجن، اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو ریوارڈ وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے. پھر کہا دیر از ون whom Allah has granted wealth but not knowledge. پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے. دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم سے تقوی بڑھتا ہے. اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا. قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. علم از ویری امپورٹنٹ. اچھا، اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے. ہی اسکوینڈرز ہز ویلتھ ان اگنورینس، تو وہ اپنی ویلتھ کو دکھلاوا بھی بہت کرتا ہے اور خرچیلا بھی بہت ہے جہالت میں، ان اگنورینس. ہی ڈز ناٹ فیئر اللہ ان اٹ، اللہ سے نہیں ڈرتا اسپینڈ کرتے ہوئے، حرام کاموں میں بہت اسپینڈ کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ٹو ہز فیملی، فیملیز کے بارے میں نان سیریس ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ فلفل دا رائٹس آف اللہ اوور ہم، اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے. ہی ول بی ان دی ورسٹ پوزیشن، تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لیے فتنہ بن گئی. یہی وہ شخص ہے نا کہ جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، اور لیس نالج کی بیسس پہ وہ کمپیئر کس سے کر رہا ہے؟ پیسے والے سے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا، میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا. نیت کیا ہے؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنا، پارٹی کرنا. تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بس تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے. تو تمام چیزیں نیت پر گھومتی ہیں.
آئیڈیلز اچھے ہیں, نیت اچھی ہے, تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا, کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں, وہ اولین ہے. اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف کو بندہ بنائے, پھر امیر آدمی کو بنانا ہی آپ نے آئیڈیل, تو پھر ان کو آئیڈیل بنائیں, دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے, دیکھیں وہ کیا کرتے تھے, ایسے کیا ان کی فلسفی تھی, کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو آئی از ویری امپورٹنٹ. آئی آر پی میں 3 جو میں آپ کو ایڈوائسز کر رہا ہوں, ڈزنٹ میٹر, جو کرنا ہے کرو. میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں, کہتا ہوں اچھا ملالہ یوسفزئی کو کرنا ہے سپورٹ کرو, نیت کیا ہے, واٹس یور انٹینشن, کول بننا ہے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اٹس کول ٹو سپورٹ ملالہ, یہ نیت ہے, تو پھر یہ دنیاوی نیت ہے, یہ تو ایک بے وقوفانہ نیت ہے. لیکن اگر اف یو ٹرولی بلیو کہ شی از ڈوئنگ سم تھنگ بینیفیشل فار سوسائٹی, شی از ڈوئنگ سم تھنگ فار دا رائٹس آف گرلس ان دا رائٹ سینس, تو ریوائز کرو کیا واقعی ہی کر رہی ہے, تو پھر سپورٹ کرو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو اپنی انٹینشن کو دیکھو, میں کیا کر رہا ہوں. عورت مارچ میں جانا ہے, جاؤ, نیت کیا ہے جانے کی, کہ وہ اٹھاؤں گا بڑے بڑے بینرز اور میری تصویر آ جائے گی یا سوشل میڈیا پہ میرا بیان آ جائے گا, یہ نیت ہے, یا واقعی عورتوں کے مسئلے حل کرنے وہاں پہ پہنچے ہوئے. تو وہ حل کرنے ہیں تو اسلام سلوشن ہے, وہ حل کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلوشن ہے. عورتوں کو حقوق دلوانے ہیں تو اسی طریقے سے دلواؤ گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے دلوائے. جو چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے, وہ جو سسٹم وہ تھا وہی سسٹم ہے, اس کے علاوہ کوئی سسٹم. تو نیت چیک کرو, میں کیوں جا رہا ہوں, میری نیت کیا ہے وہاں جانے کی, یہی بات ہے اصل. کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیا نیت ہے, یہ فیلڈ چیز کرنی کیا نیت ہے, میں نے پبلک اسپیکر بننا ہے, نیت کیا ہے, میں نے دائی بننا ہے, نیت کیا ہے, میں نے دین کا کام کرنا ہے, نیت کیا ہے, کس کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہو, سوچ لو. اوکے, کیونکہ اگر اللہ کو پلیز کرنا نیت نہیں ہے, پھر جب مشکلات آئیں گی تو انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے. جب بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے, جب وہ نوا سیڈ اسٹرانگ نہیں, تو درخت ویک ہے, اس کی برانچز بھی ویک ہے. جب مشکل آئے گی وہ درخت اکھڑ جائے گا, اپنی جگہ سے چلا جائے گا. اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے درخت کی مثال دی, الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک گڈلی ورڈ کی, کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے. گڈلی ورڈ کیا ہے, اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے, کلمہ توحید ہے, اور اس سے مراد توحید ہے. لیکن اس سے مراد اور بھی دیگر پازیٹیو الفاظ ہیں. جو تم الفاظ ادا کرو گے وہ مثال ہے ایک درخت کی سی, اور وہ درخت کیا ہے کہ اس کی روٹس اصلها ثابت, اس کی جو روٹس ہیں نا وہ فرملی فکسڈ ہیں گراؤنڈ میں, بہت تگڑا درخت ہے. وفرعها فی السماء, اور اس کی جو برانچز ہیں, شاخیں, وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں, بلندی پر ہیں. اور تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا, it produces its fruits at all times by the permission of its Lord. وہ اتنا سبز و شاداب درخت ہے کہ وہ پھل دے ہی جا رہا ہے, اس میں پھل اگی جا رہے ہیں. اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوئی نصیحت پکڑیں. تو نصیحت کیا پکڑیں کہ درخت سٹرونگ ہے, اس کی روٹ سٹرونگ ہے, تو اس کی برانچز بھی سٹرونگ ہے, اور وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی وہ برانچز, اور وہ سرسبز و شاداب درخت ہے. اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا درخت ہے. تو بہت ضروری ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں. نیت کی اگر میں بات کروں, میں اسلامک سکول سے میرا تعلق ہے اور مختلف اسلامک سکولز میں میرا جانا ہوتا ہے. میں ایک ایسی اسلامک سکول کی آنر کو جانتا ہوں جو اپنا دن روزانہ 2 نفل پڑھ کے سٹارٹ کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ سکول کھولا ہے, تو آج اس دن میں برکت ڈال دے. روزانہ ایک دن ایسا نہیں جب انہوں نے عمل نہ کیا ہو. یہ ان کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی کئی بار وٹنس کیا یہ عمل. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی اس لیول کی رہنمائی پکڑتے ہیں اپنے معاملات میں, اور نیت اچھی نیت سے کام سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت ضروری ہے. تو آر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. ریفلیکشن سے میری کیا مراد ہے, نوجوانوں کو خاص میں یہ ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر سینگ یور انٹینشن, کہ میری نیت کیا ہے اس چیز کے پیچھے, اس نیت کو ڈیفائن کر لو,
اس کے بعد ریفلیکشن کی طرف آؤ. ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے زندگی کے ہر فیصلے میں. تفکر اور تدبر کرنا بہت ضروری ہے. ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکشن بیسیکلی دو طرح کی, ایک سیلف ریفلیکشن ہے, ایک یہ کہ آپ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ریفلیکشن کرتے ہیں. ریفلیکشن سے مراد ہے کہ آپ جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا. لیکن ریفلیکشن کب کرتا ہے بندہ؟ جب وہ تھوڑا اکیلا ٹائم اپنے آپ کو دے اور جب وہ سولیٹیوڈ میں بیٹھے اور تفکر اور تدبر کرے. تو آج کی جو ریس ہے, جو دوڑ لگی ہوئی ہے, جس کلچر سویلائزیشن کا ہم حصہ ہے, وہ ریفلیکٹ نہیں ہمیں کرائے گی, کیونکہ اس میں ڈسٹریکشنز بہت ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے, تو اس لیے ہمارے فیصلے ریفلیکشن پر مبنی نہیں ہوتے, جلد بازی پر مبنی ہوتے. کیونکہ ایک طرف موویز ہیں, ایک طرف ٹی وی سیریز ہیں, ایک طرف گیمنگ انڈسٹری ہے, یوٹیوب ہے, پھر فیس بک کی ویڈیوز ہی ویڈیوز ہیں, اسکرولنگ چل رہی ہے, تو ریفلیکشن تو کوئی نہ ہوئی. ریفلیکشن اللہ نے ایک میکنزم ہمیں فراہم کیا تھا, 5 وقت کی نماز, کہ آؤ بیٹھو, ذکر کرو, تھوڑا ریفلیکٹ کرو, اپنے اندر جھانکو, اپنی خامیوں پہ غور کرو, دیکھو تم کہاں جا رہے ہو, ریفلیکشن کرو اللہ سے میرا کیا تعلق ہے. سب سے بڑی ریفلیکشن تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ ریفلیکٹ کرے کہ اللہ سے میرے معاملات کیسے ہیں. وہی ابن قیم کا کوٹ ہے, اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ, ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اللہ سے معاملات خراب ہیں تو پھر جہاں مرضی سے ہیلپ سیکھ کرتے رہیں, وہ معاملہ حل نہیں ہونے والا, کیونکہ معاملات اللہ سے خراب ہیں. تو اللہ غفور و رحیم ہے, اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, اپنے معاملات درست کرو. تو یہ ریفلیکشن بہت ضروری ہے. پھر اس پر ریفلیکشن کرنا کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا ٹھیک جا رہی ہوں, میری چوائسیز ٹھیک ہیں, میری پرائرٹیز ٹھیک ہیں, میرا کھانا پینا ٹھیک ہے. اس پہ ریفلیکٹ کر لے بندہ کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں, میری صحت ٹھیک ہے, میری نیند ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے یہ ریفلیکشن کرنا, کیونکہ سیلف ریفلیکشن لیڈس ٹو سیلف اویئرنیس. جو بندہ سیلف اویئرنیس جس کی اسٹرانگ ہے نا, جیسے امام سفیان الثوری نے کہا, the one who knows himself will not be harmed by what other people say about him. جس بندے کو یہ پتا ہے نا کہ میں کون ہوں, وہ پھر دوسروں کے رویوں پہ نہیں کڑتا. اسے پتہ ہے کہ یار یہ اس بیچارے کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں ہوں نا ایسا, جیسا یہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی ایسا ہوں. کیونکہ سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہے, ریفلیکشن کر کر کے. پھر اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ ہے, یہ تعارف کہ اللہ الوکیل ہے. الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف. تمام معاملات اللہ کی کورٹ میں آتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے. جب بات ہی ختم ہوگی, جب ہر معاملہ اللہ کی کورٹ میں جانا ہے, تو ہاں ایک حد تک اپنی کوشش کریں, اپنی صفائی پیش کریں, لیکن اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں. یہ چیزیں ریفلیکشن سے آتی ہیں, اسی لیے ریفلیکشن عبادت ہے.